الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکبر۔ اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں، اور یقیناً قبلہ رضوی صاحب بھی اپنے مخصوص انداز میں حضور کی بارگاہ میں خوبصورت ہدایہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ کریم ان کو اسی طرح ہمیشہ حضور کی محافل میں حضور کی محبت پھیلانے والا رکھے۔ خوبصورت انداز میں آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان دوستوں کو جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضور علیہ السلام کی شان ہی بیان کی جا رہی ہے، میں نے بھی تھوڑی دیر حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام ساری خلقت میں سب سے بلند ہے۔ کس کس کا یہ عقیدہ ہے ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتائے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام ساری خدائی میں سب سے بلند ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام جیسا کوئی عام انسان، اللہ اکبر، ہمارے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے، ہمارے نبی جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے، ہمارے رسول جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں ہے۔ خدا کی ساری خدائی میں میرے مصطفیٰ کے برابر اور کوئی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے برابر اور کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ جو انہوں نے اپنے اشعار میں کہا، یہ بریلی کے بازار سے نہیں آیا، یہ مدینہ منورہ سے آیا ہے، یہ مدینہ منورہ سے آیا ہے کہ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارے نبی۔ آپ کا مزاج دیکھ کے میں بات کروں گا، میں بھی کافی سارے پروگرام سے ہوتا یہاں پہنچا ہوں، مجھے تھکاوٹ ہے، لیکن آپ کا عشق رسول دیکھ کے آپ کے ذوق کے مطابق میں نے بات کرنی ہے۔ ذرا ایک بار میں دیکھ لوں عقیدہ کس کس کا ہے، عقیدہ دیکھ کے ثابت پھر میں کروں گا۔ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، یہی میرا عنوان ہے، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ، اسی پہ میں نے ثبوت پیش کرنا ہے۔ سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کے پیارے، دونوں عالم کے داتا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ یہ عقیدہ رب کے قرآن سے آیا ہے۔ یاد رکھیے گا جتنے انبیاء تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ اللہ کریم کی جانب سے دلیلیں لے کر آتے رہے، معجزات کی صورت میں دلیلیں لے کر آتے رہے۔ کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 معجزے ملے، کسی کو 3 معجزات ملے، زیادہ سے زیادہ کسی کو ملے تو 7 یا 9 معجزات ملے۔ اور یہ کیوں ملے؟ اللہ کی طرف سے دلیل کے طور پہ یہ لاتے رہے۔ اگر کسی کے سامنے اعلان نبوت فرمایا، اس نے کہا دلیل دو کہ نبی ہو، دلیل دو کہ تم سچے ہو، اور جس کی طرف بلا رہے ہو وہ سچا ہے۔ معجزہ دکھا دیا دلیل کے طور پہ، معجزہ دکھا دیا دلیل کے طور پہ۔ انبیاء معجزات لاتے رہے دلیل کے طور پہ کہ وہ بھی سچے ہیں، اور جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں وہ بھی سچا ہے، وہ بھی سچا ہے۔ لیکن کوئی نبی ایک معجزہ لایا، جس کو ایک معجزہ ملا ساری زندگی وہی ایک معجزہ دکھاتا رہا۔ کوئی نبی 2 معجزات لایا، جس کو 2 معجزات ملے ساری زندگی وہی 2 معجزات دکھاتا رہا۔ لیکن یہ یاد رہے ہر نبی بہت اونچا مقام رکھتا ہے، ہر نبی کا احترام مسلمانوں پر فرض ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے باقی انبیاء پہ جب میری
فضیلت بیان کرو اس انداز میں نہ کرو کہ کوئی یہ سمجھے کہ کسی کی تنقیص مراد ہے، کسی کی شان کو گھٹانا مراد ہے، لیکن یہ عقیدہ بھی ہمارا ہے کہ ہمارے نبی کا مقام سب سے بلند ہے۔ ہر نبی اونچا رتبے والا ہے لیکن ہمارے نبی کا مقام سب سے بلند ہے۔ ہر نبی اونچا مقام رکھتا ہے لیکن مقتدی مقتدی ہوتا ہے اور امام امام ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا مقام سب سے بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیا بتا رہا تھا، کوئی نبی ایک معجزہ لایا دلیل کے طور پہ، کوئی نبی 2 معجزات لایا دلیل کے طور پہ، کوئی نبی 3 معجزات لایا دلیل کے طور پہ، کوئی 7 لایا اور زیادہ سے زیادہ کوئی نبی 9 معجزات لے کر آیا۔ بڑے بڑے معجزات تھے، بڑے بڑے معجزات تھے، لیکن جو معجزات اللہ کی طرف سے لے کر آیا ساری زندگی وہی معجزات دکھاتا رہا لوگوں کو۔ کوئی حضرت عیسیٰ مردے کو آواز مارتے وہ زندہ ہو جاتا، مٹی کی چڑیا کو پھونک مارتے وہ اڑنے لگ پڑتی، وہ اڑنے لگ پڑتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کا عصا سانپ بن جاتا۔ مختلف انبیاء مختلف معجزات لاتے رہے، لیکن جب ہمارے آقا آئے نا، یہ بات آپ کے ذہن میں پہلے بیٹھ جائے کہ جو نبی تشریف لائے مخصوص معجزات لائے، جو ایک لایا اس نے ساری زندگی وہی ایک معجزہ دکھایا، جو 9 لایا اس نے ساری زندگی انہی 9 معجزات میں سے کوئی معجزے دکھائے۔ لیکن جب ہمارے آقا تشریف لائے، اللہ ہمارے آقا کا میلاد بیان کرتا ہے، اللہ ہمارے آقا کی شان بیان کرتا ہے، اللہ ہمارے آقا کا مقام بیان فرماتا ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ پہلے دلیلیں لے کر آتے تھے نا، یہ دلیل لے کر نہیں آئے لوگوں، یہ خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے، یہ خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے۔ پہلے انبیاء دلیلیں لے کر آئے، حضور دلیل بن کر آئے۔ پہلے نبی معجزات لے کر آئے، حضور خود معجزہ بن کے آئے۔ پہلے نبی کے پاس 1 2 3 4 7 یا 9 معجزات ہوتے، حضور آئے تو حضور کے سر کے بال بھی معجزہ، حضور کی آنکھ بھی معجزہ، حضور کا لعاب بھی معجزہ، حضور کی زبان بھی معجزہ، حضور کے دندان بھی معجزہ، حضور کے ابرو بھی معجزہ، حضور کے ہاتھ بھی معجزہ، حضور کے پاؤں بھی معجزہ، حضور کے ناخن بھی معجزہ، حضور خود سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے تشریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انبیاء کے سامنے اگر کوئی گیا نا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، ان کے پاس جو معجزہ ہوتا وہ دکھا دیا کرتے۔ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس معجزہ ہے، یہ دلیل ہے، اس کا ملاحظہ کر لو۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے، کوئی نہ کر پاتا۔ لیکن جب ہمارے آقا کے پاس کوئی آتا نا کہ معجزہ دکھاؤ، ہمارے آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس یہ مخصوص معجزہ ہے اس میں سے دیکھ لو۔ حضور فرماتے بتا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، جو دیکھنا چاہو گے تمہیں دکھا ڈالوں گا، جو دیکھنا چاہو گے تمہیں دکھا ڈالوں گا۔ یہی وجہ ہے، بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جتنا عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے پاس نہ ہو، حضور کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ میں نے سب کچھ یہاں ہوتے دیکھا، میں نے سب کچھ یہاں سے ملتے دیکھا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے پاس نہ ہو۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے جو مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے، ایک چیز ہے جو سائل کو حضور سے نہیں ملتی۔ لوگوں نے پوچھا جابر یہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو حضور سے نہیں ملتی؟ کہا ایک لفظ نہیں ہے جو ساحل کو حضور سے سننے کو نہیں ملتا۔ حضور سے جب کوئی کچھ کہے حضور کر کے دکھاتے ہیں، حضور سے جب کوئی جو مانگے حضور اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پہلے انبیاء مخصوص معجزات دکھایا کرتے، حضور کے پاس جب کوئی آتا حضور فرماتے بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے اگر کوئی کہتا چاند توڑ کے دکھا دو، حضور ایک اشارہ فرماتے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ مشکات میں موجود ہے کوئی آیا کہ وہ جو سامنے درخت ہے اگر اس کو بلاؤ گے نا تو میں مانوں گا اللہ کے نبی ہو۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا ارے نبی کا کام تو پیغام دینا ہے، باقی تو نبی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، میں درخت کیسے بلاؤں؟ حضور نے فرمایا میں درخت بلاؤں؟ جاؤ تم جا کے درخت کو کہہ دو آمینہ کا لال بلا رہا ہے۔ درخت کو پیغام کا ملنا تھا۔ مشکات میں موجود ہے درخت نے اپنی جڑوں کو کھیڑا، درخت نے اپنی جڑوں کو کھیڑا۔ رضوی صاحب آپ کو مخاطب کر کے امام بصیری کا تبصرہ بتانا چاہتا ہوں۔ امام بصیری کہتے ہیں درخت چل کے بھی تو جا سکتا تھا، درخت منہ کے بل گرا کیوں؟ درخت نے کہا ہوگا میں تو درخت ہوں نا، میرے پہ تو سجدوں کی
کی پابندی نہیں ہے، میں تو حاملہ کے لال کو سجدے کرتا جاؤں گا۔ ارے درخت کیوں نہ آتا، درخت کا تو مقدر جاگ گیا۔ جن کی بارگاہ میں آنے کو جبریل ترستا ہے اس کو وہ درخت کو بلا رہے ہیں، جن کی چوکٹ چومنے کو فرشتے ترستے ہیں وہ درخت کو بلا رہے ہیں، جن کے ایک اشارے پہ سورج آ جاتا ہے وہ درخت کو بلا رہے ہیں۔ درخت کے پتے پتے سے زبان حال میں یہ آواز آ رہی ہوگی، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ اس درخت کے مقدر پر سارے انسان قربان جائے جس کو مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، گواہی دیتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں بتا رہا ہوں حضور سے جو کچھ کہتا حضور اس کو وہ دکھا دیتے۔ طبرانی میں موجود ہے حضرت علی کی نماز عصر کا وقت نکل گیا، لوگ کہتے ہیں قضا ہوئی، میں کہتا ہوں قضا نہیں ہوئی، ساری ادا ہوئی۔ نماز عصر کا وقت نکلا، طبرانی میں موجود ہے امر الشمس، حضور خود سورج کو حکم دیتے ہیں، سورج حضور کے حکم پر باہر آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پہلے انبیاء معجزات لے کر آئے، جب حضور آئے اللہ نے کہا یہ میری دلیل ہے، ہم نے جہاں کے نظام کو اس کے اشاروں کے تابع کر دیا ہے، یہ جیسے چاہے جو چاہے ہمارے اختیار سے کر سکتے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور کے پاس جب کوئی آیا جو سائل کہتا حضور اس کو کر کے دکھا دیتے۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی نامی ایک مناظر حضور کی بارگاہ میں آیا، بڑی اصطلاحات ذہن میں لے کے آیا، اس طرح مناظرہ کروں گا، یہ سوال کروں گا، یوں علم کا جال بچھاؤں گا۔ اس کے مناظر ہونے کے چرچے تھے، حضور کے دشمنوں نے اس کو بلایا کہ جا کے ان سے مناظرہ کرو۔ حبیب یمنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حبیب یمنی نے کہا میرے دو سوال ہیں، میرے دو سوال حل کریں۔ حضور نے فرمایا پوچھو، جو سوال ہے کہو، جو کہو گے کر کے دکھاؤں گا، جو پوچھو گے جواب دوں گا، جو مانگو گے عطا فرماؤں گا، مجھ سے پوچھو۔ حبیب یمنی نے کہا کہ یہ جو آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے ذرا اس کو توڑ کے دکھاؤ اگر نبی ہے۔ حبیب یمنی جانتا تھا نبی وہ نہیں ہوتا، صرف نبی وہ ہوتا ہے جس کا حکم زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں کیا مشکل بات ہے، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے نا ان سب کو بلا لو، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، شور مچا ہوا ہے۔ آج مصطفیٰ نے وہ دعویٰ کیا جو پہلے کسی اور نے نہیں کیا۔ آج حضور چاند توڑ کے دکھائیں گے، ماننے والے بھی آ گئے، جھومتے جھومتے آ گئے۔ آج مصطفیٰ وہ کر کے دکھائیں گے جو پہلے کسی نبی نے بھی نہیں کیا، اور مخالف بھی آ گئے۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، بھلا چاند کوئی کیسے توڑ سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام ایک اشارہ فرماتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند حضور کے اشارے پہ قربان ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ اسی حیرت میں مبتلا ہے، آغوش حیرت میں مبتلا ہے، ابھی حیران ہو کے آسمان پہ ٹوٹتے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، چاند ٹوٹ گیا۔ سنو مصطفیٰ نے کیا فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا حبیب یمنی پہلا سوال حل ہو گیا؟ کہا ہاں ہو گیا۔ حضور نے فرمایا دوسرا سوال تو کرے گا، جواب میں دوں یا تیرا سوال بھی میں بتا دوں اور جواب بھی میں بتا دوں؟ اس نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ حضور نے فرمایا آؤ تمہارے گھر میں ایک مشکل ہے، تم علم غیب آزمانا چاہتے ہو، تم آزمانا چاہتے ہو نبی دیوار کے پیچھے کا جانتا ہے یا نہیں جانتا، تم آزمانا چاہتے ہو میں مدینے میں ہو کے شام کی خبر یمن کی خبر دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا سنو تمہاری ایک پریشانی ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں پریشانی جان سکتا ہوں یا نہیں جان سکتا؟ کہا ہاں یہی بات ہے۔ حضور نے کہا اب پریشانی سنو، تمہاری ایک بچی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، بستر پہ پڑی ہے، جہاں کے طبیبوں سے تم علاج کرا چکے ہو سب اس کو لا علاج کر چکے ہیں، طبیب اس کو جواب دے چکے ہیں یہی مشکل تھی۔ حیران ہو گیا، کہا ہاں یہی مشکل تھی، یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا؟ حضور نے فرمایا میں نے صرف مشکل نہیں بتائی، میں اللہ کا رسول ہوں، میری زبان پہ کسی بیمار کا نام آئے اور وہ بیمار رہ جائے
یہ میری شال کے شایا نہیں، تو صرف مشکل ڈالنا چاہتا تھا، جا میں نے مشکل کشائی کر دی ہے، تیری بیٹی کو اللہ شفا دے چکا ہے۔ حبیب یمنی گھر جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ دروازہ جو ہر وقت کھلا ہوتا تھا آج وہ بند ہے، دستک دی تو بیٹی دروازہ کھولتی ہے، حیران ہو گیا، کہتا ہے تو چل نہیں سکتی تھی، تجھے چلایا کس نے؟ تو دیکھ نہیں سکتی تھی، تجھے دکھایا کس نے؟ تو سن نہیں سکتی تھی، تجھے سنایا کس نے؟ کہا میں گھر میں پڑی تھی، میری آنکھوں میں نور آیا، ایک چہرہ نظر آیا، نیچے نگاہیں تھی، خولا سوڑا چہرہ تھا، وہ بطوحا کا چہرہ تھا، وہ لیل اذا سجا کی زلفیں تھی، رات سے کالی زلفوں میں چاند سے روشن چہرہ تھا، خدا کی قسم ان پر نظر پڑنا تھا، میری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی، میری زبان بھی ٹھیک ہو گئی، میری سواد بھی ٹھیک ہو گئی، اور نبی کو اپنے جیسا کہنے والے، میرے نبی جیسا مشکل کشا کوئی لا کے تو دکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس لیے تو مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، مالک کل میں پرسوں بھی یہ روایت پہ میں نے یہ بیان کیا، اپنی ایک آپ بیتی میں نے پرسوں شاید آپ میں سے کسی سے سنی ہو، میں نے یہ روایت پہ بیان کی، میں وہ یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کچھ آپ بیتیاں ہوتی ہیں جو انسان کے ایمان کو بڑا مضبوط کر دیتی ہیں، ایمان کو بڑا مضبوط کر دیتی ہیں۔ میں اپنی ایک آپ بیتی آپ کو سنانا چاہوں تو آپ سنیں گے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں۔ میری آپ بیتی نہ میرے بارے میں ہے نہ میرے اجداد کے بارے میں ہے، میری ہر بات فقط میرے سرکار کے بارے میں ہے۔ مجھے اپنی بات کرنی آتی نہیں ہے، نہ مجھے کسی اور کی بات کرنی آتی ہے، مجھے ایک ہی بات کرنی آتی ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سر، نہ مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے نہ مجھے کوئی اور نظر آتا ہے، کیونکہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ حضور کی شان نہ ماننے والا، تم نے پتا نہیں کس کا بڑا ہے، تم نے میرا نبی دیکھا نہیں ہے، اگر میرا نبی دیکھ لیتے نا تو اس کے سوا کچھ نہ کہتے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ رضوی صاحب یہ صرف حسان حسیب الرحمان نہیں کہہ رہا، یہ صرف خالد محمود نے نہیں لکھا۔ کوئی پوچھے نا ابو بکر صدیق سے، ایک معجزہ دیکھے بغیر کلمہ پڑھ لیا؟ کوئی پوچھے مولا علی سے، ایک معجزہ دیکھے بغیر کلمہ پڑھ لیا؟ کوئی پوچھے حضرت عثمان غنی سے، ایک معجزے کا تقاضا کیے بغیر کلمہ کیوں پڑھا؟ کیا دیکھا؟ کہا ہم نے یہی دیکھا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں یہاں پیسے لینے آیا ہوں اور نہ میں یہاں وقت پورا کرنے آیا ہوں، میں جس پرواز میں اڑ رہا ہوں ہر ایک کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نہ پڑھو، میں کہتا ہوں اور میں یہاں گنڈیریاں بیچنے آیا ہوں، جو نہیں کہتا اس کو کہلانے آیا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں بتا رہی ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوائیں ابوا میں سیدہ آمنہ کی قبر کو چوم کے آ رہی ہے، سیدہ آمنہ دعا دے رہی ہوگی، یہ رات کے اس پہر میں میرے لال کی تاریخ
तारीफ कर रहे हैं। अम्मा आमना का नाम लिया है मेरे पीर ने, अपनी माँ की शान सभी सुनते हैं। अब हाथ उठाना मामना के नाम पर। अब आ कहां से आई है ये दिल वाले बता रहे, आंख वाले बता रहे, हाथ नीचे नहीं, मामना के नाम पर हाथ उठाओ, खुदा की कसम और झूमो। आज देखो दरबार आलिया ईदगाह शरीफ का फैजान, दातारी हजमेरी का फैजान, सच्चा हजरत मामना कैसे नसीब होता है। दोनों हाथ उठाओ और बोलो जैसे मेरे से सारे बोलो, सारे बोलो नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा। अभी शब-ए मेराज गुजरी है, ये दूर से कहती है अभी तक शब-ए मेराज। शब-ए मेराज दूर को कह रही है कि दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई। मैं बात को खत्म करूं, एक बार फिर हाथों को उठा के बताओ, तुमने मुझे खुश कर दिया, मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकल रही है। जिस तरह तुम झूमे हो, एक बार जरा हाथ उठाओ और कहो जैसे मेरे सरकार है ऐसा। हुजूर के दुश्मनों ने बड़ी कोशिश की, एक फितना निकाला, उसने कहा मैं ही सब कुछ हूँ। एक फितना निकाला, उसने कहा नबी के पास इल्मे गैब नहीं है। एक फितना निकाला, उसने कहा नबी हाजिर नाजिर नहीं है। एक कुत्ता आया, कहा नबी भर के मट्टी हो गया है। उन्होंने फंड लगा दिए, बड़े पैसे लगाए ये अकीदा फैलाने के लिए। खुदा की कसम तुम्हारा ये उठे हुए हाथ मुंह पे चमाट है, तुम्हारे पैसे कुछ नहीं कर सके, तुम्हारी तकलीफ कुछ नहीं कर सकी, तुम्हारी गुमराह कुल तबलीगें कुछ नहीं कर सकी। रसूल का गुलाम आज भी यही कह रहा है जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। कोई हाथ उठा ले, कोई आवाज उठा ले, कोई खुद उठ जाए और हाथ उठा के कहे जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, पर जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। मेरा दिल कर रहा है कि जितना मेरी तकरीर का वक्त रह गया है मैं आपके साथ यही पढ़ता रहूं जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। किसी को दौलत पे नाज, किसी को शौहरत पे नाज, किसी को इक़्तिदार पे नाज, किसी को हसब पे नाज, किसी को नसब पे नाज। हमें भी नाज है, हमें भी गरूर है, हमें भी फख्र है। ये तो सब नबियों का इमाम है ना, ये हमारा नबी है। ये सब रसूलों का इमाम है ना, ये हमारा नबी है। ये जो सारी खलकत का सरदार है ना, ये हमारा नबी है। ये जो शबे मेराज का दूल्हा है ना, ये हमारा नबी है। ये जो बज़्म महशर का शफी है ना, ये हमारा नबी है। ये ताज शफात का जिसके सर सजना है ना, ये हमारा नबी है। हर नबी का जो गवाह है ना, वो हमारा नबी है। हर नबी का जो इमाम है ना, वो हमारा नबी है। और जिसने हर नबी की उम्मत को जन्नत की चाबी देनी है, वो हमारा नबी है। आज लोग अपने दुनिया पे झूमते हैं, हम क्यों ना कहे झूम झूम के जैसे मेरे सरकार है। अल्लाह की कसम, अगर आप महसूस करें तो अब महफिल हो गई, महफिल हो गई। मैं साहबजादा साहब आपके कदमों पे हाथ रखते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला आपको उम्र खिदरी अता फरमाए। जी दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। साहबजादा मोहम्मद
हसीब और रहमान, जिंदाबाद, हसन हसीब और रहमान, जिंदाबाद, हसन हसीब और रहमान, तकरीर। दरबार अली ईदगाह शरीफ। तकरीर में अपनी मुकम्मल करता हूँ, लेकिन ऐसी इश्क की लहर दौड़ पड़ी है, लग रहा है लो हो गया करम के वो महफिल में आ गए। लग रहा है जिनकी महफिल में बैठे हो उनकी नजरें करम पड़ गई। बड़े बड़े नातखान बैठे हैं यहाँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है एक शेर पढ़ने को। वो मिजाज इन लोगों का है और मनसब भी इन लोगों का है, पर एक शेर मुझे याद आ गया है, आप कहें तो सुना दूं। इसी उन्माल पे है, आशिक दातावा। मेरा मिजाज नहीं है पर ज़हन में आ गया है, आशिक दातावा। आजकल तो अल्लाह तौबा तौबा, इतने बड़े बड़े दावे होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन जितना बड़ा मैं दावा करने लगा हूं ना, कोई माई का लाल ऐसा दावा करके दिखाए यार। जब हर कोई दावों का बाजार गर्म है, इतने इतने दावों का बाजार गर्म है कि अल्लाह की पनाह, तो एक दावा करना तो मेरा भी हक है, और कोई दावा साबित कर पाए ना पाए, मेरा दावा कुरान और हदीस से साबित होगा। आशिक दावा कि मेरे आका चया सोना आया आका जया सोया इस इलाके में पहली बार आया हूं, लेकिन तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। बदल रहमता दे छाए होए ले, जिस जिसको लगता है वो बोले। लगता है आका महफिल चढ़ाए होए ने, इंज पे लगदा है आका महफिल आए हुए ने। मैं एक आप बीती सुनाना चाह रहा था, आपको याद है मैंने आखिरी वाकया क्या सुनाया है? हबीब यमनी ने कहा मेरी बेटी, हुजूर ने फरमाया तेरी बेटी की खबर भी देता हूं और उसको ठीक भी कर चुका हूं। हबीब यमनी घर गया तो देखा बेटी ठीक हो चुकी है। मैं एक अपनी आप बीती आपके आगे बयान करना चाहता हूं, सेल्फ एक्सपीरियंस। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं एक एक लफ्ज दुरुस्त होगा, और इसमें भी बात हुजूर की है, इसमें भी इख्तियार हुजूर का है, इसमें भी ताकत हुजूर की है। मैं बीच में कहीं नहीं होऊंगा, इसमें मैं बीच में कहीं नहीं होऊंगा। मैं एक दफा हजरत मदीना मुनव्वरा में था, ये वाकया मैंने परसों भी सुनाया, अक्सर लोगों ने सुना होगा। मदीना मुनव्वरा में था, मगरिब की नमाज मैंने अदा की, एक शख्स मेरी तरफ आया। वहां लोग पहचानते हैं, जमगट्टा लग जाता है, मैं काफी छुप छुपा के बैठने की कोशिश करता हूं। एक शख्स मेरे पास आया, कहा तुम हसन हसीब और रहमान हो? मैंने कहा हाँ। रोना शुरू हो गया ज़ारो कतार। कहा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। मैंने कहा यहां छोड़ो। कहा पीर साहब आप मेरी बात सुन ले। मैं कहा ये पीरों के पीर का रोजा है, हम जैसे नौकरों चाकरों पे क्यों वक्त जाया कर रहे हो? उधर देखो। कहा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। उसकी आंखों से बरसते हुए आंसू, उसकी बरसती हुई आंखें और उसके लहजे की पुख्तगी ने मेरे दिल पे दस्तक दी कि इसके पास कुछ है बताने को। मैं उसको लेके साइड पे बैठ गया। मैंने कहा बताओ क्या बात है? कहा हमारा ये बच्चा है, उसके साथ उसका एक बेटा था, वो भी ज़ारो कतार रो रहा है मुझे देख के। रिजवी साहब उसने कहा इसको ब्लड कैंसर था। तो मैंने कहा कि मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं। कहा कि इसको ब्लड कैंसर था, डॉक्टर इसको ला इलाज कर चुके थे। डॉक्टरों ने कहा या आज मरेगा या कल मरेगा। कहा कि वो भी अपनी मौत के दिन गिन रहा था, हम भी रोते थे उसको देख के, परेशान थे, न जाने आज या कल हमारा चांद हमसे जुदा हो जाएगा। कहा एक दिन रात का वक्त था और टीवी पे तुम्हारा बयान लगा था, हमें हमारे कमरे से, बच्चे के कमरे से चीखें मार मार के रोने की आवाज आई। कहा कि हम हैरान हुए। मैं अल्लाह की कसम उठा के बता रहा हूं, एक एक लफ्ज आपके आगे वही बयान कर रहा हूं।
کہا ہم حیران ہوئے، ہم پریشان ہو گئے، ہم دوڑے اس کے کمرے کی جانب، ہم نے سوچا بچے کا وقت آخر آ گیا ہے، بچے کا وقت آخر آ گیا ہے۔ کہا لیکن جب ہم نے دروازہ کھولا تو منظر یوں تھا، آگے تمہارا بیان لگا ہے اور وہ چیخیں مار مار کے رو رہا ہے، اور تم یہ واقعہ بیان کر رہے ہو کہ حضور نے حبیب یمنی سے کہا، حبیب یمنی نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن حضور کہہ رہے ہیں، اور تو میرے دربار میں آیا اور تیرے بچی بیمار رہے، یہ میری شان کا شایع نہیں ہے، میں تیری بیٹی کو ٹھیک کر چکا ہوں۔ کہا ہمارے بچے نے کہا سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، میں یہ سن کر رو رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ اگر کافر کی بچی کو ٹھیک کر سکتے ہو میں تو آپ کا نوکر ہوں، مجھے شفا کیوں نہیں دیتے؟ کہا ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم کچھ دن کے بعد روٹین کے ٹیسٹ کے لیے ہسپتال گئے، ٹیسٹ کرایا، ڈاکٹر نے کہا یہ کس کو لائے ہو؟ اس کو لاؤ جس کو بلڈ کینسر تھا، یہ تو ٹھیک ہو چکا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آج بھی مصطفیٰ دیتے ہیں، کوئی عقیدہ رکھے مصطفیٰ کی ذات میں۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، یہ رب میں بنا کے نہیں لایا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں۔ امام عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ ہر خزانے کی چابی میرے پاس ہے، فتویٰ مجھ پہ نہ لگانا، ہمت ہے تو عبد الرؤف مناوی پہ لگانا، اور یہی تشریح اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ حضور نے جب یہ فرمایا میرے ہاتھ میں سب چابیاں ہیں خزانوں کی، امام عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں اب پتہ چلا اللہ کے کسی خزانے سے قیامت تک تب تک کوئی چیز زمین میں نہیں آئے گی جب تک اس میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا۔ اب پتہ چلا نعمتیں اللہ کی ہیں لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ نعمت چاہیے نا تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اولاد چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر رحمت چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر رزق چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر شفا چاہیے آگے پیچھے مت بھٹکو، چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ۔ اگر دنیا چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ۔ اگر دین چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ۔ اگر جنت چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، ان کے پاس آ جاؤ۔ اگر خدا چاہیے اس سے بھی ملا دے گے، مصطفیٰ کے پاس آ کے تو دیکھو۔ حضور کے پاس کوئی آتا، حضور فرماتے بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھاؤں گا، جو تو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے آئے۔ حضور کا حسن و جمال بھی حضور کا معجزہ ہے۔ حضور اتنے سونے ہیں، حضور اتنے سونے ہیں۔ او یار کسی کو سونا محبوب مل جائے تو وہ اس کے نغمے الاپتا ہے، کسی کے ہاں خوبصورت بچے کی ولادت ہو جائے وہ اپنے بچے پہ صدقے واری جاتا ہے۔ ہم سے خوش نصیب کوئی ہوگا؟ آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھا زلیخا ہمارے نبی۔ حضور اتنے سونے ہیں، عاشقوں کو خوش کرنے کے لیے تو یہ جملہ ہی کافی ہے، حضور اتنے سونے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں حضور اتنے سونے ہیں، حضور اتنے پیارے ہیں، حضور اتنے سونے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور اتنے ہی سونے ہیں، حضور اتنے سونے ہیں۔ اللہ نے اپنا حبیب اتنا سونا بنایا ہے، اتنا سونا بنایا ہے، اتنا سونا بنایا ہے۔ بہت کم واقعات ملیں گے تمہیں کہ حضور کے پاس کسی نے آ کے کہا ہو معجزہ دکھائے۔ حضور کا چہرہ ہی دیکھتے لوگ کہتے ہیں بلے یہ اتنا سونا ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ حضور اتنے سونے ہیں، مجھے تو یہ کہتا ہی بڑا مزہ آتا ہے۔ حضور اتنے پیارے ہیں، حضور اتنے سونے ہیں، اللہ کی قسم حضور بہت سونے ہیں، حضور اتنے سونے ہیں، حضور کو جو دیکھتا وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم حسن پہ قربان ہونا چاہتے ہو، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آؤ تم ایک ایسے حسین کا پتہ بتاؤں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔
جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ عبداللہ بن سلام، یہ بھی ایک مناظر ہے، طبرانی میں موجود۔ عبداللہ بن سلام حضور سے مناظرہ کرنے آیا، کہتے ہیں میں بڑا فن خان بن کے، گویا کہ یقیناً مناظر تھے تو ظاہر ہے مناظر آپ کو پتا ہے کیسے جاتے ہیں، بڑا فن خان بن کے گیا، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آج میں مناظرہ کروں گا، ایسے سوال ویسے سوال، یہ وہ، 1 منٹ میں میرے مناظرے کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں بڑے سوال ذہن میں بنا کے لایا تھا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، ایک نظر گئی حضور کے چہرے پہ، ایک نظر گئی بس حضور کے چہرے پہ، ایک نظر گئی حضور کے چہرے پہ۔ وہ کہتے ہیں میں بھول گیا میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضور اتنے سونے ہیں، حضور کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے کسی اور سوال کی ضرورت ہی نہ پڑی، میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے، میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے حضور کا۔ اور یاد رکھنا، جہاں سیرت کا ذکر کرنا صحابہ سے ثابت ہے، وہاں صورت کا ذکر کرنا بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ آپ نے یہ اشعار بڑے سن رکھے ہوں گے، بڑی دفعہ سن رکھے ہوں گے، آؤ آج مجھ سے سنو۔ یہ موقع پتہ ہے کیا ہے؟ جب حضرت حسان نے حضور کا جمال بیان کیا، رضوی صاحب، یہ وہ موقع ہے کہ جب حضور کے گستاخوں نے حضور کے خلاف شاعری کی، حضور علیہ السلام بخاری میں موجود ہے، حضرت حسان کو مسجد میں کھڑا کیا اور کہا احج المشرکین یا حسان، اے حسان تو ان کو جواب دے، میرے دشمنوں کو جواب دے۔ حضرت حسان نے بہت سے اشعار کہے، پھر میں یہ سمجھا ہوں حضور کا دشمنوں کی ایک بکواس ہمیشہ ہوتی ہے، نبی تو ہم جیسا ہے، نبی تو عام انسانوں جیسا ہے، نبی تو ہم جیسا ہے، ہم نبی جیسے، نبی ہم جیسا۔ حضرت حسان نے کہا تمہیں یہ اپنے جیسا لگتا ہے، اس کو دیکھو تو صحیح۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، عینی تو ہے میری آنکھ نے، کہا عینٌ، آپ جیسا ہنسی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کہا تمہیں یہ اپنے جیسا دکھتا ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا ہنسی تو کسی ماں نے چلا ہی نہیں، خلقتا مبرّا من کل عیب، آپ کو خدا نے ہر عیب سے پاک تخلیق کیا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو خدا نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ حضور کا حسن سنو، اللہ اکبر، میرے آقا کا حسن سنو ذرا، طبرانی میں موجود ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایک دن چاند کی 14ویں رات تھی، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، حسن اتفاق تھا، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور میں حضور کے دربار میں بیٹھا تھا، میں حضور کے دربار میں بیٹھا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، زمین پر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ذرا سنو، مجھے یقین ہے تمہیں مزہ آئے گا۔ جابر کہتے ہیں حضور نے سرخ رنگ کی دھاری دھار چادر پہن رکھی تھی، سرخ رنگ کی دھاری دھار چادر حضور علیہ السلام نے پہن رکھی تھی، سرخ رنگ کی چادر حضور علیہ السلام نے پہنی ہے۔ اور یاد رکھنا ایسے شعر مت پڑھا کرو کہ حضور علیہ السلام کا لباس خوش لباسی نہیں تھا، یہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، یہ جس کا بھی شہر ہے میں کہتا ہوں غلط ہے کہ نہ خوش لباسی نہ خوش کلامی۔ اگر حضور کا لباس نہیں تو کس کا لباس اچھا ہے؟ اگر حضور کا کلام نہیں تو کس کا کلام اچھا ہے؟ ہم تو ہم ہیں، غیر مقلدوں کا امام علامہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ جو حضور کی چادر کو میلا کہتے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ حضور علیہ السلام سرخ رنگ کی دھاری دار چادر پہلے لیٹے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا، دوسری نظر آمنہ کے لال کو دیکھتا، پھر ایک نظر چاند دیکھتا، پھر ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتا۔ جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے چاند کا جمال حضور کے جمال کے آگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر کبھی حضور دن کو باہر آتے نا تو اکثر ایسا ہوتا کہ حضور کا چہرہ سورج سے زیادہ چمکا کرتا۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے کہا
خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حضور علیہ السلام اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا لعاب بھی حضور کا معجزہ حضور کا لعاب بھی حضور کا معجزہ ہے تم ذرا کسی بیمار کے زخم پہ تھوک لگاؤ نا اس کی بیماری بڑھ جائے گی بخاری میں موجود ہے خیبر کے مقام پر حضور نے فرمایا صبح میں جھنڈا اسے دوں گا جو فتح کر کے لائے گا صبح میں جھنڈا اسے دوں گا جو فتح کر کے لائے گا ہر صحابی کی خواہش کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے حضور نے فرمایا علی کہاں ہے علی وہ نہیں ہے جو فتح کے پیچھے بھاگے فتح علی کے پیچھے بھاگتی ہے علی وہ نہیں ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگے دنیا علی کے پیچھے بھاگتی ہے علی وہ نہیں ہے جو حکومت کو ترسے حکومت علی کی جوتیوں میں آنے کو ترستی ہے علی کی جوتیوں میں آنے کو ترستی ہے علی کوئی عام آدمی نہیں ہے علی سیدہ فاطمہ کا شوہر ہے علی مولا کائنات ہے یاد رکھنا اس علی پر کسی اور کا رنگ نہیں ہے علی 6 سال کے تھے تو حضور نے علی کو اپنے ساتھ لیا رنگ چڑھاتے گئے علی کھاتے تو اس برتن میں جس میں حضور کھاتے علی پیتے میں بھی ان کا شعر دوہرا دیتا ہوں اور آج کل تو زیادہ کہتا ہوں میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو ہم کھل کے علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو ہم آج بھی ہیں تو علی کے ساتھ ہیں 700 سال پہلے ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے 1400 سال پہلے بھی ہوتے علی کے سپاہی ہوتے قیامت کے دل اٹھیں گے ابو طالب کی شفاعت بھی لے گے اور علی کا ہاتھ بھی پکڑیں گے الحمدللہ ہمارا عقیدہ واضح ہے ہم حضور کا در والوں کے بھی نوکر ہیں اور گھر والوں کے تو نوکر ابن غلام حضور نے علی پہ رنگ چڑھاتے گئے یہاں میں نہیں کہتا اور رضوی صاحب یہاں نعت خانوں کو بھی نہیں کہنا چاہیے ہاتھ اٹھاؤ علی کے نام پہ کوئی غیر ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا حضور نے فرمایا علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے مومن کبھی علی سے محبت چھوڑ نہیں سکتا منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہو علی کا نام لیتے تھے جس کا دل سے علی 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 کی آواز آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے ایمان والا ہے اور علی کا نام سن کے جو مر جائے ہم سمجھتے تھے یہ پکا بے ایمان اور منافق ہم علی والے ہیں الحمدللہ ہم کھل کے علی والے ہیں علی پہ حضور نے اتنا رنگ چڑھایا کہ ایک وقت آیا حضور نے فرمایا علی اب تو نہیں رہا لحم کا لحمی جسم کا جسمی اب تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا جسم میرا جسم ہے حب علی ہے مہر علی حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بین کیا حضور نے فرمایا علی کہاں ہے علی حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آشوب چشم ہوا ہے یہ بھی بخاری میں موجود ہے آنکھیں کھل نہیں رہی حضور نے کہا علی قریب آؤ حضور نے اپنا لعاب نکالا علی کی ایک آنکھ پہ لگایا دوسری بار نکالا علی کی دوسری آنکھ پہ لگایا علی کہتے ہیں میری آنکھیں درست ہو گئی میرے شیخ نے جب یہ حدیث بیان کی میرے شیخ نے کہا پہلے علی کی آنکھ ایک عام آنکھ تھی لیکن جب حضور کا لعاب لگا تو علی کی آنکھ کا یہ عالم ہو گیا آسمان پہ دیکھتا تو سدرۃ المنتہا نظر آتا زمین پہ دیکھتا تو تخت الثری نظر آتا یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب کی برکت ہے بخاری میں موجود ہے جب خندق کھودی جا رہی تھی حضرت جابر کہتے ہیں میرا گھر ادھر قریب میں ہی تھا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا رسول اللہ کرم فرمائیے میرا گھر قریب میں ہے میرے گھر تشریف لے آئیں حضور نے دعوت قبول فرمائی جابر کہتے ہیں میرے پاس ایک بکری کا بچہ تھا میں نے اس کو ذبح کیا چھوٹی سی ہنڈیا میں اس کو پکا لیا 4 بندوں کا کھانا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ ظاہر کھانے کو کچھ نہیں ہے آپ تشریف لے آئیں آپ کے ساتھ آپ کے 2 یا 3 غلام آ جائیں بخاری میں موجود ہے 1000 کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ تھے حضور نے اعلان فرمایا چلو سب کی جابر نے دعوت کی ہے جابر کہتے ہیں ظاہراً مجھے پریشانی ہوئی 1000 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں کھانا 4 بندوں کا ہے کیا کروں گا بخاری میں موجود ہے مصطفیٰ گھر آئے مصطفیٰ نے کہا جابر کھانا کہاں ہے جابر کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ہنڈیا حضور کی بارگاہ میں پیش کی حضور نے اس میں لعاب ڈال دیا کہتے ہیں ایک نے کھایا
2 نے کھایا, 4 نے کھایا, 100 نے کھایا. مجھے خوف تھا, ابھی کھانا ختم ہوا. کہا 1000 کے 1000 صحابہ نے کھا لیا, حضور نے کھا لیا, میں نے کھا لیا, میرے بچوں نے کھا لیا. کھانا ویسے کا ویسا تھا, ختم نہیں ہوا. اگر وقت ہوتا میرے پاس, وقت بہت گزر چکا ہے, ابھی نعت خوان باقی ہیں, تو میں بتاتا حضور کا ہاتھ کیسے معجزہ ہے, حضور کی زبان کیسے معجزہ ہے, حضور کے بال کیسے معجزہ ہیں, حضور کے ناخن کیسے معجزہ ہیں, حضور کا قدم کیسے معجزہ ہے. میں ہر چیز بیان کرتا, لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. آخری بات سنیے اور میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضور نے حضرت جابر کی ہڈیاں میں لعاب ڈالا. جو کھانا 4 بندوں کا تھا وہ 1000 بندوں نے کھایا. بندے ختم ہو گئے, کھانا ختم نہ ہوا. اب وہ لوگ میری بات سماعت کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی حضور علیہ السلام کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, فاقے ہوتے تھے, پریشانیاں ہوتی تھی, مجبوریاں ہوتی تھی. ہاں حضور علیہ السلام کئی دن کچھ نہیں کھاتے تھے. ہاں حضور کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن وہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے قربانیاں تھی, وہ حضور کی مجبوری نہیں تھی. بعض لوگ کہتے ہیں اگر نبی اتنا ہی مختار ہے تو گھر میں کھانا نہیں پکا سکتا. اور بے وقوف ہو, جو کسی کی روزی میں تھوک دے تو اس کی روزی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تم اس کے بات کرتے ہو. میرے مصطفیٰ نے 100 میں وصال رکھا, کئی دل کا روزہ رکھا, کئی دل کچھ نہیں کھاتے تھے. صحابہ نے بھی یہ عمل کرنے کی کوشش کی. حضور مسجد میں آئے, دیکھا نمازی کم ہے, کہا پلاں صحابی کہاں ہے, کہا یا رسول اللہ آپ کئی دل کچھ نہیں کھاتے تھے. انہوں نے بھی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی. حضور نے کہا میرے پاس بلاؤ. حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے میری مثل کون ہے جب میں تمہارے درمیان نہیں کھاتا, جب میں تمہارے درمیان نہیں پیتا, میرا رب مجھے دست قدرت سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. میرا نبی مجبور نہیں تھا, وہ میرے نبی کا اختیار تھا, ورنہ میرے نبی نے 7 کھجوریں دی تھی حضرت ابو ہریرہ کو. اور یہ حضور کے ہاتھ کا معجزہ ہے, قصائص کبریٰ میں موجود ہے. امام جلال الدین سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں, اور جلال الدین سیوطی کسی عام انسان کا نام نہیں ہے. جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے بھی کہا کہ جلال الدین سیوطی اس شخص کا نام ہے جس کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا. قصائص کبریٰ میں نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. حضور نے 7 کھجوریں ابو ہریرہ کو دی اور کہا ابو ہریرہ اس کو کھا لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو کبھی الٹایا نہیں, کبھی اس میں کھول کے دیکھا نہیں, بس اس سے کھجوریں نکال کے کھاتا رہا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 1 دن کھائی, میں نے 2 دن کھائی, میں نے 10 دن کھائی, میں نے کھائی, میرے بچوں نے کھائی, پھر میں نے اسی سے صدقہ بھی شروع کر دیا, انہی سے خیرات بھی شروع کر دی. کہتے ہیں روزانہ یہ عمل کرتے کرتے سال گزر گیا, 10 سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے. 7 کھجوریں دی تھی مصطفیٰ نے, 26 سال میں نے بھی وہ کھجوریں کھائی, میرے بچوں نے بھی وہ کھجوریں کھائی, میرے مہمان بھی وہ کھجوریں کھاتے تھے. 26 سال بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن وہ تھیلی مجھ سے گم گئی. 26 سال کھجوریں ختم نہ ہوتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ گمتی نہیں تو میری نسلیں کھاتی رہتی, لنگر ختم نہیں ہونا. اللہ کریم ہمیں حضور کے معاملے میں عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر چلو ایک بات اور سن لو. میں تو وقت یوس میں ہوں, صبح بھی میں نے صبح سے پروگرامز میں ہوں, صبح 10 بجے بھی ایک پروگرام میں پہنچنا ہے. کوئی حق ادا کر بھی کیسے سکتا ہے. بڑوں نے حضور کی ثنا کی, آخر میں یہی کہا آپ کا وصف بیاں ہو کس سے, آپ کی کون کرے گا بڑھائی, آپ کی گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی. حضور علیہ السلام کا ہاتھ بھی معجزہ ہے. حضور کا ہاتھ کیسا معجزہ ہے, حضور علیہ السلام کی سماعت کیسا معجزہ ہوگی, حضور کی نظر کیسا معجزہ ہوگی. ایک حدیث سے آپ کو سمجھا کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوئے, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے, ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور واپس باندھ دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم بھی عمل شروع کر دیں, اور سلان صاحب جاگ رہے ہیں, کیا ہم بھی عمل شروع کر دیں.
حضور نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ یہ نماز کے دوران آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر باندھ لیا، یہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا جنت میں انگوروں کا گچھا ہے، مجھے وہ پسند آیا، میں نے سوچا تمہارے لیے لے آؤں. پھر میں نے کہا وہی تمہارے لیے چھوڑوں، تم وہیں جا کے اس کو کھانا. حضور فرماتے ہیں چاہتا تو لے آتا. حضور نے کیا اٹھایا؟ ہاتھ اٹھایا، اور کہتے ہیں ہاتھ کہاں پہنچ رہا تھا؟ جنت میں پہنچ رہا تھا. ایک عام آدمی کی طاقت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ہاتھ ہے. ایک ہاتھ پہ اس کے ہاتھ کی قوت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی سماعت ہے، ایک ہاتھ کے بعد اس کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، پھر جنہاں تک کم ہے انہاں نو دیو نا، پھر اس کی نظر ہے، نظر آخر نظر ہے، ایک ہاتھ پہ جا کے نظر بھی ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ہاتھ، ایک ہاتھ کے بعد ہاتھ ختم، پھر سماعت، ایک ہاتھ کے بعد سماعت ختم، پھر نظر، ایک ہاتھ کے بعد نظر ختم. میں آرام سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جس کا ہاتھ ایسا ہے زمین سے اٹھے 7 آسمان اوپر جنت میں جاتا ہے، اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی سماعت ایسی ہے، اللہ اکبر، معراج پہ جائیں تو بلال کو آ کے کہیں میں تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اب سب احباب کو اللہ کریم آپ سب جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ آپ کے مقدر کو سجا ڈالے. رات کے اس پہر میں آپ جتنے احباب یہاں حاضر ہیں، اللہ کریم آپ سب کو شفا، اللہ آپ سب کو شفا عطا فرمائے، سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، اللہ کریم سب بیماروں کو بیمار کربلا کا صدقہ شفا عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. 22 اپریل سن عیسوی کے اعتبار سے حضور کا یوم ولادت ہے. 22 اپریل کو ہر سال کی طرح عیدگاہ شریف میں حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منایا جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی کرم، حضور کی عطا اور سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ لاکھوں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ اس محفل میں شریک ہوں گے. میں آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ 22 اپریل کو عیدگاہ شریف تشریف لائیے، ہمارے ساتھ مل کے حضور کی آمد کا جشن منائیے. اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو. قبلہ رضوی صاحب آپ کی 22 اپریل کو کیا مصروفیت ہے؟ اشتہار دوبارہ آ جائے گا، آپ نے تشریف لانا ہے.